سیز فائر کو مزید ایکسٹینشن نہیں مل رہی. 2 دنوں میں آپ کوئی حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے. آئندہ مذاکرات بھی نہ ہو, ڈائریکٹ معاہدہ ہو جائے. انڈیا کو بھی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. اب ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. دعا کریں کہ ایران پر سے پابندیاں جو ہیں, سینکشنز ختم ہو جائیں تاکہ یہ ان سے سستا تیل لے سکیں. سنی ایکسس ڈیولپ ہو رہی ہے بٹوین ٹرکی, سعودی عربیہ, پاکستان اور ایجپٹ. تو یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ایجنڈا کیا ہے؟ اس میں ہے جی میری ٹائم سیکورٹی کا مسئلہ اور کاؤنٹر ٹیررزم, اور یہ 4 ملکوں میں بنی ایک نیا اتحاد ہوگا جنگ کے بعد. یہ بر اعظموں کے اوپر نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈیولپنگ نیوز یہ ہے کہ سیز فائر کو مزید ایکسٹینشن نہیں مل رہی, اور ایسا ہے کہ انڈیا کو بھی ایکسٹینشن نہیں مل رہی کہ وہ سستے داموں رشیا سے تیل لے سکے یا ایران سے تیل لے سکے. اور تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو سنی ایکسس ڈیولپ ہو رہی ہے بٹوین ٹرکی, سعودی عربیہ, پاکستان اور ایجپٹ, اور جس میں کہ ٹرکی لیڈ لے رہا ہے, اس کی ایک اور مرتبہ یہاں پاکستان میں ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے. تو آئیے ان معاملات کے اوپر شیخ آفتاب حنیف صاحب سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام صاحب, کیسے؟ گڈ, آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. تو جناب یہ کیا ڈیولپنگ نیوز ہے؟ اس میں تو بہت نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے مجھے. نہیں, اس میں نیگیٹیوٹی تو ہے ہی نا, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے بیانات جو ہوتے ہیں نا, آگے پیچھے پل میں اوپر تولا, نیچے, پل میں جس طرح. جی ہاں جی ہاں. اب انہوں نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آج انہوں نے انٹرویو دیا 21 پہ وہیں پہ 21 اپریل کو وہیں پہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 2 دنوں میں آپ کوئی حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے. اوکے, یا تو معاہدہ ہوگا یا پھر تباہی آئے گی. یہ انہوں نے ڈال دیا ساتھ, جس تباہی کا ورڈ بھی ڈالا ہے. ہاں, اس بھی عادت. پھر انہوں نے کہا کہ تہران مذاکرات چاہتا, جس کی تصدیق پزشکیان صاحب نے کی, ایرانی پریزیڈنٹ. انہوں نے کہا جی ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم معاہدہ چاہتے ہیں. ایسے چل رہا ہے, ایسے چل رہا ہے. ویسے بھی شاہ صاحب جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتی. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے, جو جس کی تصدیق انہوں نے چاہتا ہی آ رہا ہے. اور جے ڈی وینس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کوئی بڑا معاہدہ چاہتے ہیں. اوکے, کوئی جامع معاہدہ, چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے ہو رہا ہے. اس میں پاکستان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں دونوں, ٹرمپ بھی اور وہ بھی, خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ میں جس طرح سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ مذاکرات بھی نہ ہو, ڈائریکٹ معاہدہ ہو جائے, ضرورت ہی نہ پڑے, چیزیں طے ہو چکی. اس کو پازیٹیولی آپ اس کو اس طرح دے سکتے ہیں, بجائے اس کے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں مذاکرات دوبارہ نہیں ہو رہے, جس طرح فیل کا ورڈ چلتا تھا. ابھی بھی نیگیٹیوٹی اگر آپ پھیلانی ہے ابھی کیسے, لیکن پازیٹیوٹی اگر آپ دیکھیں مے بی تھنگز آر سیٹلڈ اور ان کو جوڑنا ہے. مذاکرات سیٹلمنٹ کے ہوتے ہیں نا جی, کسی ٹیبل کے آگے کسی نہ کسی نقطے پہ آگے اتفاق ہو جائے. اگر اتفاق ہو چکا ہے تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر مذاکرات آئندہ ہوئے تو میں یہ پاکستان میں ہوں گے اور نہیں کسی جگہ ہوں گے. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک بالکل کہا. تو اگر ہوئے تو, اور اگر اس کی ضرورت ہی پڑی نہ پڑے اور یہ ان میں کوئی ڈیل ہو جائے اس طرح کی بڑی پائیدار قسم کی, جس طرح ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, تو بڑی بہتر بات ہے. دوسری بات آپ نے جب جو یہ کہا نا جی کہ بھارت کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی, 19 اپریل کو ایران سے ایکسٹینشن ملنی تھی. یو ایس, ہاں انہوں نے, اور 14 سینکشن لگائی ہوئی ہے. 14 اپریل کو وہ روس سے تیل تک لے سکتے تھے, اب اس کی اجازت انہوں نے نہیں دی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ روبل میں اور ایرانی کرنسی میں تو نہیں ہوگی. جی ہاں, ان کی مارکیٹ ریٹ پہ لینا پڑے گا, مارکیٹ ریٹ پہ لینا پڑے گا. پھر ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, وہاں پہ مہنگائی آئے گی, روپیہ کی قدر گرے گی. جی ہاں جی ہاں. اب ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. پاکستان ایران اور امریکہ میں صلح کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے دلالی نہیں کی, دنیا کا بھلا کیا ہے. انہیں تو شکر گزار. ہاں, اور یہ دعا کریں کہ ایران پر سے پابندیاں جو ہیں, سینکشنز ختم ہو جائیں تاکہ یہ ان سے سستا تیل لے سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کا مرہون منت ہونا چاہیے انہیں, پاکستان کا انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے بجائے بد کلامی کرنے کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایبسولوٹلی. اس کو نہیں, اس طرح نہیں دیکھتے ہی نہیں اس طرح, آئی وڈ سے. انہوں نے تو مخالفت کی اینک لگائی, اسی سے دیکھتے.
جی ہاں جی ہاں، بس ساری وہ دنیا ہماری negative. تعریف پاکستان کی تعریف کر رہی ہے جی ہاں اور یہ ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے کوس رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے، اب آپ ایک پازیٹیو سائڈ پہ چل پڑے ہیں، جنگ بندی کے بعد کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا ہوگا جنگ بندی کے بعد؟ دیکھیں ایک چیز میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واشنگٹن میں کل جو ہوئے ہیں وہاں پہ مذاکرات اسرائیل اور لبنان کے بھی ڈائریکٹ مذاکرات ہو جی گئے ہاں جی ہاں ہیں. اور آئندہ وہ دونوں واشنگٹن میں نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ وہیں پہ بات کریں گے. جے ڈی وینس اس پہ ثالثی کا کردار ادا کی ہے. اب رہی تبدیلی کی بات، تو تبدیلی تو آنا شروع ہو گئی ہے. نمبر 1 آپ دیکھیں کہ یورپی یونین ایک فورس بنانے جا رہا ہے کہ بحری سفر کو کس طرح سے وہ محفوظ بنائیں گے. اس میں امریکہ نہیں ہوگا. تو اس میں نیٹو میں ترمیم کر لیں. نہیں نیٹو نہیں، یورپی یونینز. رائٹ، میں کہہ رہا ہوں اس میں اسی میں ترمیم کر کے. نہیں نیٹو ایک اور پلیٹ فارم ہے نا، یورپی یونینز. اس میں نیٹو کیا کرے گا؟ نیٹو کو تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا کاغذی شیٹ تو فلاں یہ کر دیا، اور نیٹو نے تو امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. پھر رشیا کے معاملات ہیں یوکرین کے ساتھ، جی اس میں بھی کچھ نہ کچھ وہ کریں گے، کچھ جنگ بندی کریں گے یا آگے لے کے جائیں گے. نیگوسیشن کرنی پڑے گی. اب صلح کی طرف جب یہ نظام جا رہا ہے نا جی، تو ہر طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر طرف ہی نا صلح صفائی ہوئی. تو بلاک بن جائے گا. بلاک بنیں گے. ہاں یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے، بلاک بنیں گے. یہ جس طرح یہ نہیں بننا یہ سنی اتحاد، جی ہاں مصر کا، پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکیہ کا، بالکل جس کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے دفتر خارجہ کے جو ہیں وہ کیا ان کا نام ہے، فورن سیکرٹری، ایڈیشنل فورن سیکرٹری ہیں طاہر انترابی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ ہائر آفیشلس کی میٹنگ تھی. اگلی میٹنگ جو ہے وہ منسٹر لیول کی ہوگی ترکی میں، انطالیہ میں. تو یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے؟ اس میں ہے جی میری ٹائم سیکورٹی کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اور کاؤنٹر ٹیررزم، اور اس کے ساتھ ریجنل سیکورٹی کا روڈ میپ یہ بنائیں گے. اور یہ 4 ملکوں میں بنی ایک نیا اتحاد ہوگا جنگ کے بعد. لیکن ان کا فوکس سیکورٹی ہے. سیکورٹی فوکس ہوگا اجتماعی. یہ کیا اس سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو RCD، ریجنل کوآپریشن فار RCD سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن RCD اب وہ نہیں رہا کریکٹر، ایران پاکستان ترکی تھا. جی جی یہی تھا نا. تو وہ اب وہ چیز نہیں رہی، یہ ایک نیا بن گیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس میں جنگ ختم ہو، ایران بھی شامل ہو جائے. لیکن اس میں تھوڑا فوکس بہت فرق ہے. اس میں نہیں ایران نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بننے چاہ رہے 4 ممالک جو ہیں، دے آر کانسنٹریٹنگ آن سیکورٹی، میری ٹائم سیکورٹی. ہاں جی ہاں جی، اور کاؤنٹر ٹیررزم اور ریجنل سیکورٹی. رائٹ، تو فوکس از تحفظ سیکورٹی. جی ہاں جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تحفظ نہیں ہوگا تو چیزیں موو نہیں کریں گے، اور اس طرح باقی چیزیں میرے خیال آلریڈی موجود ہیں. پھر ایک اور تبدیلی دیکھیں، اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا جنگی ساز و سامان خریدنے کا، انہوں نے ختم کر دیا اٹلی نے. اسی وجہ کہ یہ جو اسرائیلی جارحیت کی ہے نا انہوں نے، جی ہاں جی ہاں اس پہ. جی ہاں. اچھا یہ جو ہوا ہے کیسپین سی، جو کہ وہ سنا ہے کہ وہاں پہ اس نے کیسپین سی اسرائیل نے وہاں پہ اڑا دیا ہے. اس کی تنصیبات تھی ایران کی، کیونکہ وہ ایک ایسا انلیٹ تھا کہ وہ رشیا اس میں نہ مداخلت کرے. ہاں وہ ڈائریکٹ ایکسیس ہو سکتی تھی. ہاں جی، تو وہ تباہ برباد کر دی ہے. لیکن اب ہاں بالکل. تو وہ ایک آلٹرنیٹو راستہ، آلٹرنیٹو ٹو آپ نے ہرمز، اس کے آلٹرنیٹو جو تھا وہ کیسپین سی کا راستہ تھا، جو کہ لاکڈ سی ایری جگہ. تو وہ بھی انہوں نے وہ فیسلٹی بھی ایلیمینیٹ کر دی. اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ جو ہے یہ جو بلاک جو بننے جا رہا ہے سیکورٹی والا، یہ کیا یہ افیکٹو کیسے ہوگا جب جنگ بندی کے بعد، یہ اس میں کیسے فٹ ان ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ خالی یہ اتحاد نہیں بن رہا، اور بھی بنیں گے. لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اس جنگ سے. اس جنگ سے امریکہ کا جو ہوا تھا نا دنیا پہ وہ اتر گیا. اچھا بہت کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بہت کچھ ہوئے گا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. افریقہ میں بھی ہوگا. آسٹریلیا جو ہے وہ بھی اس کا مخالف ہے. یہ بر اعظموں کے اوپر نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اچھا، خاص طور پہ ایشیا میں بھی اور یورپ میں بھی. تبدیلی کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا. وہ جو اور کینیڈا ہے وہ بھی اس سے تنگ ہے، وہ بھی کسی نہ کسی میں ملے گا. پھر رشیا ہے، چائنا ہے. جی جی. اب انہوں نے چائنا پہ الزام لگایا کہ یہ تمام جو تھے فیسلٹیز
جنگ کے دوران چائنا نے دیا، حالانکہ چائنا نے اس کی تردید کی ہے، لیکن وہ انگلینڈ کے کسی اخبار میں چڑھا یہ، تو اس پہ یہ چرچا ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں خطے میں چائنا ایک بڑی طاقت ہے اس خطے میں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسکلوز نہیں کرتے چیزوں کو، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی یہ ان بات کی ہے. ایک خوبی ہے. جی ہاں جی ہاں لیکن وہ اگر اب وہ پیچھے ہٹ جائیں جی دین وہ فارغ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. پھر روس ہے، بہت سے لوگ ڈپینڈنسی ہے اس کے جو چائنا روس کی ٹیکنالوجی کے اوپر. 1980 میں جو حالت تھی جی ہاں اب تو نہیں ہے، تو بڑا مضبوط ہے وہ پہلے جی کی ہاں نسبت. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ابھی چلے گی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو کو کسی نہ کسی معاہدے پہ. پھر جب ایران پر سے اگر سینکشنز اٹھ جائیں، یہ شاید ایگریمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے. یہ مڈل ایسٹ میں ایک نئی طاقت بن کے ابھرے گا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل بالکل. یہ پھر یہ بھی اس کی یہ بھی کسی نہ کسی کا الائی ہوگا، کھل کے آئے گا پھر اگر یہ اٹھ گئی. تو لیکن بہت ریکنسٹرکشن کا ورک ریکوائرڈ ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے. 10-20 سال پیچھے دھکیل دیا اس جنگ نے. یہ اندازہ ہے نا جی، اپروکسیمیٹلی 20 سال لگ جائیں، جس طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 20 سال کھڑے نہیں ہو سکتے. چلے اس کو 10 سال کر لیں. ایرانی بڑی دیکھیں کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے. بالکل لگتا ہے، کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے. اپنے پیروں پہ کھڑا، پیسے آ جائے نا، پیسے جہدے گھر دانے وہ کملے بھی سے ٹھیک ٹھیک سیدھا سیدھا ہو جائے گا کام. یہ ہونے اگر ہو جائے تو دنوں میں یہ کر لیں گے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار یور ویوز. سامعین آپ نے شیخ صاحب کی ویوز سنے، اسپیکولیشن بھی دیکھی آپ نے، چینجز کی بھی بات کی انہوں نے. اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے مطلع فرمائیے. اس کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو، خدا حافظ.